جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خریدا تھا اس وقت سودا جو طے ہو رہا تھا، سودا طے ہونے کے بعد حضرت بلال کو لینے کے لیے جب حضرت ابو بکر گئے تو خود فرماتے ہیں حضرت ابو بکر 2 پتھروں میں دبا ہوا بلال مجھ کو ملا تھا۔ جس وقت حضرت بلال کو خریدا گیا تھا 2 پتھروں میں ان کو دبا کر کے رکھا گیا تھا، اس حالت میں حضرت بلال کو خریدا گیا۔ آج ہم ذکر پاک کرتے ہیں سیدنا بلال ابن رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کا نام بلال ہے، آپ کے والد کا نام رباح تھا۔ آپ گندمی رنگ کے تھے، سانولے کلر کے تھے، بہت نہایت ہی کالا رنگ نہیں تھا، اور جسمانی اعتبار سے دبلے پتلے تھے، اور مکہ مکرمہ میں آپ غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کی پیدائش کے متعلق کہا گیا ہے کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ حبشہ سے تھیں اور آپ کے والد عرب سے تھے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ مقام سرات یمن اور حبشہ کے بیچ میں ایک علاقہ ہوتا ہے جہاں مخلوط نسل کے لوگ زیادہ ہیں، یعنی عرب والے جا کر افریقن لوگوں سے شادی کی یا پھر افریقہ کے لوگوں نے عربوں سے شادی کی تو نسل اس طرح سے مل جاتی ہے۔ تو اس طرح سے حضرت بلال حبشی کی بھی ولادت ہوئی۔ بہرحال مکہ میں آپ پیدا ہوئے، اس کے بعد چونکہ ایک کمزور اور غریب گھرانے سے تعلق تھا تو بچپن سے ہی آپ کو غلامی کی حیثیت سے ہی لوگوں نے رکھ لیا۔ آپ جس کے ہاں غلام تھے وہ امیہ بن خلف، مکہ کا بہت بڑا رئیس آدمی تھا، طاقتور آدمی تھا، اور اس کی بہت کچھ چلتی تھی مکہ میں۔ تو بلال حبشی کی زندگی کو اگر ہم شروع کرتے ہیں اس وقت سے جب آپ ایمان لائے تو آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے 7 لوگوں میں سے ابتدا، بلکہ بہت ساری روایات یہ بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے غلاموں میں حضرت بلال حبشی ہیں۔ آپ کو سابق الحبشہ کہا گیا ہے، سب سے پہلے حبشہ کی طرف سے بھی اگر کوئی اسلام لایا ہے تو حضرت بلال حبشی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کسی کے ماتحت تھے، غلام تھے، اور غلام ہونے کی حیثیت سے اسلام میں آنا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ جو مکہ والے مخالف تھے، وہاں کی طاقتیں جو کمزوروں کے خلاف تھیں اس وقت، اور پلس یہ کہ جس کے ماتحت میں آپ جس کی غلامی میں تھے امیہ بن خلف، وہ سخت کٹر ترین دشمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا سب سے بڑا مخالف، اس کے گھر اس کی غلامی میں رہتے ہوئے ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر ان کو اس کا انجام بھی دیکھنا پڑا۔ مسلسل تکلیفیں اٹھائی حضرت بلال حبشی نے۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی کا جیسے ہی اسلام اسے پتہ چلا، مکہ کے اوباش لڑکوں کو بلایا، اور اس کے بعد روزانہ ایک نئے طریقے سے آپ کو آزمایا جاتا تھا۔ شروع میں آپ کو مار کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برائیاں بیان کر کے اپنے پرانے دین کی طرف آنے کے لیے اکسایا جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بلال بہت ہی پکا ہوتا چلا گیا ہے، بہت پکا ہے، تو پھر انہوں نے وہ تکلیفیں شروع کی جو رہتی دنیا تک وہ مثال بن گئی۔ حضرت بلال کو وہ لے کر کے جاتے تھے عرب کے صحرا میں، اور گرم تپتی ہوئی ریت میں آپ کے پورے کپڑے اتار کر کے آپ کو سلا دیا جاتا، یہاں تک کہ نوک والے چپل پہن کر کے نوجوان ان کے سینے پر چڑھتے تھے، اور پھر ان کے اوپر ناچتے تھے اور کہتے تھے لات اور عزا کی بڑائی بول، یعنی لات اور عزا ان کے معبودوں کے نام تھے، ان کے خداؤں کے نام تھے۔ تب حضرت بلال اس گرم تپتی ہوئی ریت میں سو کر احد احد کہتے تھے، یہ جملہ بار بار کہتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ایک ہے، میں ایک ہی کی عبادت کروں گا۔ پھر یہ تکلیفیں اتنی بڑی کہ آپ کو انگاروں پر بھی سلایا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی دکھنے لگتی تھی۔ حضرت بلال اس وقت تک بھی، یہاں تک کہ آپ کو ایک ڈرم جو ہوتا ہے ٹنکی ٹائپ، اس میں
دن بھر رکھ کر کے ڈھکن بند کر دیا جاتا اور گرمی کی وجہ سے آپ کا جسم پکتا تھا. مسلسل کئی مہینوں نہیں کئی سال تک حضرت بلال حبشی ان تکلیفوں کو سہتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی. اور یہ عرصہ گزرتے ہوئے جب آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنا مال رکھا ہی تھا غلاموں کو آزاد کرنا اور رسول اللہ کی غلامی میں لانا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے جن غلاموں کو آزاد کروایا ان میں سے بلال حبشی بھی تھے. اس کے حضرت بلال کے مالک سے جا کر کے آپ نے سودا طے کیا کہ بلال کو بیچ دو. تو حضرت بلال حبشی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 200 اوقیہ چاندی، اس وقت چاندی کا رواج تھا، سکے 200 جو آج کی قیمت کے اعتبار سے لاکھوں بن جاتے ہیں، وہ دے کر کے امیہ بن خلف سے حضرت بلال کو خرید لیا. بعض روایات میں ہے کہ 500 اوقیہ سونا دے کر کے آپ نے خریدا. تو اس وقت کئی لوگوں نے تانا مارا، کہا کہ بلال کو یہ تو 10 درہم میں بھی بیچا جا سکتا تھا، اگر اس کی قیمت 10 درہم بھی لگا دیتے تو اس کو بیچ دیتے. اتنی زیادہ قیمت حضرت بلال حبشی کے خریدنے میں، اتنی زیادہ قیمت. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جاہلوں کو جواب دیا بلال کی غلامی کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اگر قسم رب ذوالجلال کی میرا پورا مال بھی قیمت میں لگانا ہوتا تو میں پورا مال لگا کر بلال کو خریدتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے خریدا گیا اور اس کے بعد پھر حضرت بلال کو آزاد کیا گیا. ان کے آزاد ہونے تک جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، اللہ اکبر، ہم آج بھی پڑھتے ہیں 1400 سال کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بیان کرنا آسان ہے، تمہاری انگلی اگر موم بتی میں بھی جل جائے تو پورے دن آپ ہا ہو کرتے رہیں گے. جن کو انگاروں پر سلایا جاتا ہو اور جن کو گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گرم سل ان کے سینے پر رکھی جاتی ہو، اوباشوں کے ہاتھ میں. یہ بھی روایت ہے کہ پیر میں رسی باندھ کر کے بدماش لڑکے پہاڑوں پر کھینچتے تھے، حضرت بلال کو لے کر کے جاتے تھے اور مذاق بنایا جاتا تھا، خدا کی شان میں گالیاں دی جاتی تھی. حضرت بلال کو پھر واپس شام میں لا کر چھوڑ دیا جاتا. جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خریدا تھا اس وقت سودا جو طے ہو رہا تھا، سودا طے ہونے کے بعد حضرت بلال کو لینے کے لیے جب حضرت ابو بکر گئے تو خود فرماتے ہیں حضرت ابو بکر 2 پتھروں میں دبا ہوا بلال مجھ کو ملا تھا. جس وقت حضرت بلال کو خریدا گیا تھا 2 پتھروں میں ان کو دبا کر کے رکھا گیا تھا، اس حالت میں حضرت بلال کو خریدا گیا. اور اس کے بعد زندگی بھر حضرت بلال حضرت ابو بکر صدیق کے مرہون منت رہے، ہمیشہ ان کے احسان میں. پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ملازمت کی کہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا، مقاطعہ کیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کھانا پانی ہر چیز بند کر دیا تھا، اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور بلال رہتے ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں رہتی جس کو کوئی جاندار کھا سکتا ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو کوئی جاندار کھا سکتا ہو. ہاں اتنا کہ بلال کی بغل اس کو چھپا لے، یعنی اتنی چھوٹی سی مقدار میں کوئی چیز مل جاتی تو حضرت بلال اس کو چھپا کر رکھ لیتے رسول اللہ کے لیے. تو وہ دن بھی حضرت بلال رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے. اور اس کے بعد پھر آپ کی زندگی پاک مدینے جانے کے بعد وہاں پر سلطنت اسلام، پھر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جہاد میں شریک رہے. ہوا یہ کہ کئی زندگی کے آپ کے اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبوی بنی، تو لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا مسئلہ آیا. تو آپ سے کہا گیا کہ لوگوں کو اعلان کر کے بلا لو، جمع ہو جاؤ نماز کے لیے، الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، یہ پکارا جاتا تھا. تو پھر ایک دن بیٹھے عبداللہ بن زید ایک صحابی ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو یہ کلمات سنائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان کے کلمات۔ دوسرے دن وہ آ کر محفل رسول میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے خواب میں یہ کلمات سنے ہیں، کیا یہ کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے نہ بلایا جائے؟ یہ ابھی وہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہو بہو یہی کلمات میں نے خواب میں سنے۔ یہی بات چل رہی تھی کہ جبرائیل امین وہی لے کر کے بھی آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو بلانے کے لیے ان کلمات کو دہرائیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید جو صحابی جنہوں نے خواب دیکھا تھا ان کو حکم دیا کہ جاؤ بلال کو یہ کلمات سکھا دو۔ حضرت بلال کو یہ کلمات سکھائے گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اپنا مؤذن کسی کو بنایا تو بلال حبشی کو بنایا۔ جب وہ پھر آواز دیتے تھے مدینہ طیبہ میں تو شروع میں ان کی زبان کی وجہ سے لوگ اجنبیت محسوس کرتے تھے، کیونکہ عرب وہ فصیح عربی کو جس طرح سے پسند کرتے ہیں، تو حضرت بلال کی اذان کے سلسلے میں وہاں کے لوگ اس کو اس طرح سے دیکھنے لگے کہ ایک غلام زادہ ہے، غلام ہے اور عربی کے کلمات پکار رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو اندازہ نہیں، بلال کی اذان کو اللہ پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ پھر سفر میں، حضر میں، ہر جگہ بلال حبشی کو اذان کے لیے مقرر کیا گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر، ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اذان کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اذان دینے کے بعد حضرت بلال کی ایک عادت یہ بھی تھی، مسجد میں اذان دیتے تھے اور پھر جا کر کے رسول اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ علیک یا رسول اللہ یہ بھی کہتے تھے۔ یہ سنیوں کا طریقہ رہا ہے، مسجدوں میں بھی اذان کے بعد جماعت ہونے سے پہلے ہمارے ہاں صلاۃ پکاری جاتی ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی اذان دے کر کے رسول اللہ کے حجرے کے پاس جا کر کھڑے ہوتے تھے اور حضور پر سلام بھیجتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی یہ آواز سن کر کے اپنے حجرے سے نکلتے، جیسے ہی حضور اپنے حجرے سے نکلتے بلال حبشی اقامت شروع کر دیتے تھے۔ یہ روایات میں ہے، یہ بھی روایت ہے کہ گھر کے پاس کھڑے ہوتے تھے حضور کے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، یعنی حضور کو بلانے کے لیے الگ کلمات تھے، یا رسول اللہ نماز کے لیے آ جائیے، کامیابی کے لیے آ جائیے۔ حضور مسکراتے تھے ان کے ان الفاظ پر۔ ایک بار یہ ہوا کہ عشاء کی اذان ہو چکی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے سے باہر نہیں آئے، تو بہت دیر انتظار ہوا، تو حضرت بلال حبشی ان سے کہا گیا کہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ تو گئے حجرے کے پاس جا کر کھڑے ہو کر کے انہوں نے زور سے یوں پکارا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ پھر کہا نماز نیند سے بہتر، حضور تشریف لے آئے۔ کہا بلال کیا ہی عمدہ کلمات تم نے بیان کیے، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ کلمات ہر دن فجر میں اذان کے ساتھ شامل کیے جائیں۔ یہ حضرت بلال کے کلمات سے، الصلاۃ خیر من النوم ہم جو کہتے ہیں فجر میں، یہ حضرت بلال نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے ادب سے عرض کیے تھے اور حضور نے اس کو پسند فرمایا اور اذان میں ہمیشہ کے لیے شامل کیا۔ ایک مرتبہ سفر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال ہماری نماز کی حفاظت کرنا، رات ہو گئی تھی اور فجر میں اٹھنا تھا، جیسے ہم آپ کو بول کر کے سوئیں، آپ ہم کو بول کر کے سوئیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کرنا ہوتا تو بلال حبشی کو بول کے سوتے کہ بلال ہماری نماز کی حفاظت کرنا۔ تو حضرت بلال مسلسل جھاگتے رہتے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فجر کے لیے تیاری کرنی ہے، لیکن سفر میں تھے۔ ہوا یہ کہ سارے یہ خیبر سے لوٹنے کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے اور سارے صحابہ کو بھی نیند لگ گئی۔ حضرت بلال فجر کا انتظار کرتے رہے اور ایک اونٹنی کے کجاوے سے ٹیک لگائے، فجر کے عین وقت ان کو بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی سو گئے، یہاں تک کہ وقت اتنا ہو گیا کہ سورج نکل آیا اور
روشنی پھیل گئی. سب سے پہلے پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلال کو پکارا. کہاں ہے بلال؟ حضرت بلال بالکل جھنجھلا کر کے اٹھ گئے اور کہا ہائے افسوس, میں نماز کی حفاظت نہیں کر سکا. اور سارے صحابہ اٹھ گئے کہ ہم سے کیا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افسوس کیا اور کہا جلد سے جلد اس جگہ کو چھوڑو, جلدی اس جگہ سے نکل جاؤ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ سے نکلے. یہ پہلی یہ قضا کی طریقے کو دکھانا مقصود ہے, ورنہ نبی پاک کی نماز کیا قضا ہو, وہ صاحب شرع ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آکے سفر پر گئے اور سورج بلند ہونے کے بعد پھر حضرت بلال سے کہا اذان دو اور اقامت کہو, اور اس کے بعد پھر جماعت سے میرے آقا نے وہ قضا نماز بھی پڑھائی فجر کی. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے نماز چھوٹ گئی جیسے یاد آئے فوراً اپنی نماز کو قضا کر لے. یہ امت کے درس کے لیے تھا. کوئی اگر یہ کہے کہ حضور سے بھی نماز چھوٹتی تھی, ہمارا کیا ہے, معاذ اللہ رب العالمین. بعض فقہاء کرام نے فرمایا اس طرح اگر تحقیر میں یا طعن میں کسی نے یہ بات کہی تو وہ کافر ہو جائے گا. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز وہ جس طرح سے آپ کی قضا ہوئی, جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ منشاء الہی سے ہوتا تھا, امت کو درس دینے کے لیے کہ اگر قضا ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے. بہرحال اس میں حضرت بلال حبشی تھے, اور آپ کا ایک بہت اہم کام بھی تھا. نجاشی بادشاہ جو ہے اس نے 3 نیزے حضور کو ہدیتاً دیا تھا. ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا, ایک حضرت عمر نے لے لیا, ایک حضرت علی نے لے لیا. نیزے یہ حبشہ سے آئے ہوئے تھے, نجاشی بادشاہ جو ایمان لائے تھے حضور پر. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ ہمیشہ حضرت بلال لے کر آگے آگے چلتے تھے. اور جب بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید پڑھانے جاتے, سارے مدینے والے سب سے پہلے حضرت بلال کو دیکھتے تھے کہ بلال اگر آگے نیزہ لے کر کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ آ رہے ہیں, یہ علامت ہوتی تھی. اور حضرت بلال سیدھے جا کر کے وہ نیزہ میدان میں گاڑ دیتے تھے, اور اس کے پاس ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے تھے. اللہ تعالیٰ بلال حبشی کے قدموں میں ہمیں حشر عطا فرمائے. قیامت کے دن ان کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جماعت میں ہمارا حشر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.